على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ الرحیم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اکرام کے لائق بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، گزشتہ جمعہ ایک اہم موضوع ہمارے سامنے آیا جو روزانہ ہی ذہن میں رکھنے کا ہے۔ ایک مومن کی زندگی گزارنے کے لیے اچھے اخلاق والی، اچھی فکروں والی، اچھے اعمال والی زندگی گزارنے کے لیے، ایک پرسکون، کامیاب، سمجھداری کی زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے گزشتہ عرض کیا گیا کچھ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی پہچان۔ اس پوری کائنات کو چلانے والے ایک ہی اللہ ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں۔ اللہ کی پہچان جتنی گہری ہوتی ہے اتنا زندگی میں بہت سکون ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، کسی قسم کی پریشانی میں الجھن نہیں ہوتی، بڑے بڑے ہمت کے فیصلے کرنا آسان ہوتا ہے، مایوسی کبھی نہیں آتی، اداسی نہیں آتی، بے بسی کا احساس نہیں ہوتا۔ بہرحال ایک بہت ہی طاقتور زندگی گزرتی ہے جب اللہ کی پہچان اچھی ہو۔ اکثر انسانوں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں یا پریشانیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کی پہچان کا کوئی ایک پہلو یا تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا، یاد نہیں رہتا، اس کا دھیان نہیں رہتا، ورنہ اللہ کی پوری پہچان کے ساتھ جب اللہ کا دھیان رہتا ہے تو انسان بہت ہی ہمت اور سکون والی زندگی گزارتا ہے اور پاکیزہ زندگی گزارتا ہے۔ دوسری چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنا، نمبر 2 پہ آخرت، کہ اس مرنے کے بعد اصلی زندگی ہے اور وہاں پورا حساب کتاب ہوگا، یہاں کے ایک ایک اچھے یا برے عمل کا بدلہ ملے گا، حشر کے میدان کی تفصیل، جنت دوزخ کی تفصیل، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر 3-4 مضمون آ گئے اس میں۔ ایک تو اس کے بعد جو زندگی ہے اس کے دلائل، حساب کتاب، پھر حشر کے دن کی تفصیلات، اس کو احادیث میں کافی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے حضور نے۔ جنت کی تفصیلات، دوزخ کی تفصیلات، یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے پہ کنٹرول کے لیے۔ اس کی بار بار محفلیں ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو سمجھنے کی ہے وہ رسول ہمارے لیے نعمت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کی ذات کتنی ضروری ہے، رسول سے فائدے کیا ہیں، اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہمارے لیے نعمت ہیں۔ اسی رسول کے ضمن میں آئے گا، رسول دین لے کے آئے، دین کی عظمت، کہ جو دین اسلام ہے ایک بالکل سچا دین ہے، اس کا یقین ہونا چاہیے، اور یہ محفوظ دین ہے، باقی سب دینوں میں ملاوٹ ہو گئی ہے، یہ محفوظ دین ہے، اس کا یقین ہونا ضروری ہے، اور یہ پوری زندگی کو گھیرا ہوا جامع دین ہے، اس کا یقین ہونا چاہیے، اور یہ دین نعمت ہے، زحمت نہیں ہے، اس کی اچھا دلیلوں کے ساتھ پہچان ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد پھر جو بہت زیادہ اہم جو چیزیں سمجھنے کی وہ نگیٹو چیزوں کو، یعنی شیطان کا تعارف بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد ہے نفس کا تعارف، جو ہم خود اپنے اندر جو نفس ہے، یہ نفس جو ہے کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کس طرح بھٹکتا ہے، بھٹکاتا ہے یہ خود ہمارا نفس۔ پھر اس کے ساتھ اور ایک چیز ضروری ہے، دنیا کی حقیقت، یہ ہمارے جو اطراف جو دنیا ہے، یہ چمک دمک والی دنیا، یہ دلچسپیوں والی دنیا، اس کے بارے میں بالکل آنکھیں کھول دینے والے نکات جو حضور نے بیان کیے، جو قرآن میں ہے، آدمی دنیا سے دھوکہ نہ کھائے۔
یہ پوائنٹ سے دیکھیے، یہ چیزیں اگر کسی کو معلوم ہیں تو انشاءاللہ دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو گزشتہ جو موضوع چلا تھا وہ ہے شیطان کے تعارف کا، کہ شیطان کو جاننا اتنا ضروری ہے کہ قرآن کی تمہید شروع میں، تمہید ہوتے ہی، ابتدائی گفتگو ہوتے ہی اللہ نے شیطان کا تعارف کرایا اور جگہ جگہ تعارف کرایا اور کھل کھل کے سمجھایا ہے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، خیر خواہ بن کے آئے گا، جب بھی آئے گا ایک ڈراؤنی شخصیت بن کے نہیں آئے گا، خیر خواہ بن کے آئے گا، اور نظر نہیں آئے گا، تمہارے خیالات کے اندر آئے گا۔ اس کے جو بھی حملے ہوں گے وہ تمہاری سوچ کو خراب کرے گا، وہ آ کے ایک جسم کے طور پر آ کے زبردستی ڈنڈا لے کے تم سے برائی نہیں کرائے گا، وہ تمہارے خیالات میں گھس کر اس کو بگاڑے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اس کی واردات یہ ہے۔ اور فرمایا گیا کہ وہ جو ہے ازل سے تمہارا دشمن ہے، تمہاری پیدائش کے دن سے ہی اس نے قسم کھا لی ہے کہ انسان کو جنت سے نکالنا ہے، جنت میں جانے نہیں دینا۔ تو شیطان کے بارے میں گزشتہ گفتگو ہوئی، اس میں کچھ نکات سامنے آئے کہ وہ چونکہ نظر نہ آنے والا دشمن ہے اور کسی ظاہری چیز سے، ڈنڈے سے، بندوق سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ نے اپنا نام دے دیا کہ اس سے بچنا ہو تو بس تم اعوذ باللہ پڑھ لو، میرا نام لے لو۔ اعوذ باللہ یا لا حول ولا قوت یاد رکھیے، بہت مین چیز ہے۔ دن میں آپ کو سینکڑوں مرتبہ بولنا ہے اعوذ باللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چوکنا رہنا ہے کہ دشمن خیالات میں آ رہا ہے، جب بھی کوئی ایسا خیال آئے جو کسی خواہش کو ابھار رہا ہے، جو کوئی نیکی کرنے سے روک رہا ہے، جو کسی برائی کی طرف مائل کر رہا ہے، کوئی خیال یا دین کی بتائی ہوئی سوچ کے اپوزٹ کوئی خیال آ رہا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان آ چکا ہے دماغ میں۔ تو فوراً اس کا جواب کیسے دینا ہے، اس کو بھگانا کس طرح؟ یا تو اعوذ باللہ پڑھیں یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اس سے وہ بھاگ جائے گا۔ اس کو یاد رکھیے، اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پہ جائزہ لیجئے، آج صبح سے شام تک کتنی مرتبہ آپ چوکنے رہے اور شیطان کے خیال کو آپ نے محسوس کیا کہ یہ شیطان کا حملہ ہے، اور کتنی مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ پڑھا، لا حول پڑھا۔ اس کا روزانہ جائزہ لیں گے تو انشاءاللہ اس کی عادت پڑے گی، اور خالی تقریر سن کے بھلا دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں، روزانہ جائزہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں نقطہ یہ ہے کہ شیطان کا حملہ اس وقت ہو رہا ہے، یہ شیطانی خیال آ رہا ہے، اس طرف توجہ اسی آدمی کی جاتی ہے جو غفلت کی کیفیت میں نہ ہو۔ غفلت کی کیفیت میں اندازہ نہیں ہوتا کہ شیطان کا یہ حملہ ہو گیا ہے، شیطان کے خیال کو آدمی اپنا ہی خیال سمجھ کے اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے۔ غفلت، اللہ کی طرف سے غفلت نہ ہو، یہ ہے۔ اس واسطے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر وقت دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرے، زبان سے بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور جب زبان سے نہیں کر سکتا تو دل میں اللہ کو یاد کرتا رہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اتنی ساری تقریر کام اس وقت آئے گی جب آپ غفلت سے بچے ہوئے رہیں گے، ورنہ غفلت کی کیفیت میں شیطان کا حملہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا، آپ زد میں آ جائیں گے۔ اس واسطے نسخہ یہ بتایا گیا ہے نیک بننے کا کہ کثرت سے ذکر کے عادی بنو، ہر وقت اللہ کا دھیان والے بنو۔ تو یہ سب نقطے آئے تھے اس میں۔ اب اس میں یہ بات آئی تھی کہ شیطان کی جو طریقہ کار ہے کہ وہ بڑی نیکی سے چھوٹی نیکی کی طرف لاتا ہے، یہ یعنی آدمی زیادہ صلاحیت کا کام کر سکتا ہے، اس کو کم صلاحیت کے کام میں لگا دیتا ہے۔ وہ زیادہ عبادت کرتا ہے، صحت ایسی ہے، لیکن اس کو تھوڑی سی عبادت پہ مطمئن کرتا ہے، چھوٹی عبادتیں اس کو سکھاتا ہے یہ کرو۔ وہ زیادہ اپنی لیاقت دکھا سکتا ہے زندگی میں، انسانوں کی خدمت میں، دین کی خدمت میں، وہ تھوڑے سے دین کے چند کام ایسے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے جن کا درجہ چھوٹا رہتا ہے، لیکن اس کے فضائل بتا کے اس میں لگا دیتا ہے۔ یا آدمی مالی حیثیت سے بہت کچھ کر سکتا ہے، مگر اس کو کچھ چھوٹی چھوٹی صدقہ خیرات کی چیزیں سکھا کے اس میں مطمئن کر دیتا ہے۔
تو اس کا ایک اصول کیا ہے؟ بڑی نیکی سے ہٹا کر چھوٹی نیکی خود لا کے رکھتا ہے سامنے، پوری وہ حدیثیں اور آیتیں لاتا ہے جس سے وہ چھوٹی نیکی پہ لگ جائے، یہ اس کا ایک طریقہ علم والا ہے وہ۔ اور ایک نقطہ یہ آیا تھا گزشتہ، اس کی بنیادی جو پالیسی ہے گھروں کا سکون ختم کرنا، اس لیے وہ میاں بیوی میں لڑائی لگانے کو، نا اتفاقی پیدا کرنے کو بہت اہمیت دیتا ہے شیطان، اور اسی پہ قیاس ہے ساس بہو کی لڑائی یا نند بہت کی لڑائی، خاندانی لڑائیاں، جو گھریلو لڑائیاں وہ جب شروع ہوتی ہیں تو شیطان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اس انسان کو مقصد زندگی سے ہٹانا، کرنے کے کاموں سے ہٹانا، اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات بتائی گئی ہے شیطان کے اس میں کہ اس نے اللہ سے سہولت مانگی تھی کہ انسان میں گھسنا چاہتا ہوں تو مجھے دروازہ چاہیے جس سے میں گھسوں، تو اس میں اس کو ایک دروازہ دیا گیا تھا غصہ، کہ جب بھی انسان غصے میں آئے گا تو تمہارے لیے دروازہ کھل جائے گا، تم اس پہ قابو پا سکو گے۔ تو اس واسطے شیطان غصے میں لانے کی کوشش کرتا ہے، جب بھی غصہ، اور انسان میں غصہ ہونا ضروری ہے، غصہ نہ رہے کسی انسان میں یہ ناممکن ہے، یہ اللہ کی ایک عطا ہے، ایک فورس ہے، مفید چیز ہے اگر کنٹرول میں رہے۔ لیکن جب بھی غصہ آتا ہے آدمی کو چوکن نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت شیطان گھس جاتا ہے ہماری سوچ میں، خیالات میں، اور اسی غصے کا ایک اثر جو بہت زیادہ ہوتا ہے وہ نوجوانوں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے غصے کا۔ شیطان نوجوانوں میں داخل ہونے کے لیے ان کے غصے کو استعمال کرتا ہے، تو جو چاہے وہ کہتے رہتے ہیں۔ جسم میں بھی جوانی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، تو غصہ بہت جلدی زور پکڑتا ہے اور شیطان اس وقت ان پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ غصے ہی کی ایک چیز کا استعمال شیطان کرتا ہے طلاق کے سلسلے میں، خاص طور پہ احادیث میں ذکر ہے اس کا، قیامت کے قریب کے بارے میں ہے، ان دنوں کے بارے میں، کہ لوگ غصے میں طلاق دے دیا کریں گے، حالانکہ طلاق غصے میں دینے والی چیز ہے ہی نہیں۔ کئی سال تک غور و فکر کر کے، سمجھدار لوگوں سے مشورہ کر کے، کئی مرتبہ نباہنے کی میٹنگیں کر کے، تجربے کر کے، سنجیدگی سے، ٹھنڈے دل سے، اگر ضروری ہوا کہ اب گاڑی چل ہی نہیں سکتی تو بہت ہی ٹھنڈے دل سے کرنے کا فیصلہ ہے، وہ بھی ایک بار نہیں، ایک بار 3 طلاق دینا حرام ہے، ناجائز ہے، اور جو سزا دے رہی حکومت میری نظر میں صحیح ہے، 3 طلاق پہ سخت سزا ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ اسلام میں کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، آپ نے شروع کی ہے، وہ قرآن میں وہ طریقہ ہے نہیں، مگر وہ طلاق جاری ہو جاتی ہے۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ طلاق جاری ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ ویسا طلاق دینا بہت بڑا جرم ہے، اس پہ جتنی بھی سزا دی جائے اچھی دی جا سکتی ہے، حکومتوں کا کام ہے یہ، مگر یہاں جو حکومت دے رہی ہے اس کی نیت خراب ہے، اس کی نیت جو ہے شریعت کو ٹھیس پہنچانا ہے، لیکن سزا تو ہونی چاہیے 3 طلاق دینے والے کو۔ تو آخری زمانے میں حضور نے فرمایا یہ ہوگا کہ لوگ بہت آسانی سے غصے میں طلاق دے دیں گے اور اس کے بعد پھر اسی عورت کے ساتھ رہیں گے، جیسے کہ بچے ہیں گھر میں، خاندان ٹوٹ جائے گا، بچوں کا کیا ہوگا، تو دونوں بھی دبا لیتے ہیں بات کو، تم بھی مت بولو میں بھی مت بولتا ہوں، بس ایسے ہی رہیں گے، تو اب وہ ناجائز رشتہ چلتا۔ تو شیطان طلاق، یہ غصے کو کہاں کہاں یوز کرتا ہے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور غصے میں شیطان ایمان کے خلاف بھی جملے نکلواتا ہے، یہ بھی شیطان کا خاص طریقہ ہے، اس لیے فرمایا غصہ ایمان کو کھا جاتا ہے، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اسلام میں سے ہی نکل جاتا ہے، ایسی باتیں غصے میں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ذرا غصے کے سلسلے میں بہت چوکنا رہیں ہم لوگ، غصے پہ قابو پانے کے لیے مشقیں ہیں وہ کریں ہم۔ یہ جملہ اب تک 5 باتیں گزشتہ بیان میں ہوئی ہیں۔ 5ویں چیز جو خاص سمجھنے کی ہے شیطان کے سلسلے میں، شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمان کو دین کا علم نہ ہو، دین کا علم نہ ہو، اس کی بہت کوشش ہے، دین کی محفلوں سے روکنا، علم دین حاصل کرنے سے روکنا، جہالت کو پھیلانا، یہ شیطان کا خاص ٹارگٹ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان خیالات کو کنفیوز کرنے والی طاقت ہے، ہاتھ پکڑ کے تو کسی سے گناہ کرا نہیں سکتا، سوچ کو بگاڑنے والی طاقت کا نام شیطان ہے، اور جب کسی کو دین کا علم آ جاتا ہے تو اس کی سوچ بگڑ نہیں سکتی۔
زندگی میں کس چیز کی کتنی اہمیت ہے، اگر کسی کو سمجھ میں آ گیا تو پھر وہ الٹی سیدھی حرکت نہیں کرے گا۔ یہ پورے زندگی کے اصول، زندگی کی سمجھ حاصل ہوگی علم دین سے۔ علم دین کے بارے میں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ نماز روزے کا علم سمجھتے ہیں، نہیں، علم دین زندگی کی سائنس ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں ہمارا قدم صحیح رہے، ہماری سوچ غلط نہ رہے، یہ پوری سائنس ہے، یہ پوری ہر موضوع سے متعلق ہدایات ہے۔ تو اب زندگی کی صحیح سمجھ ہے تو وہ آدمی پھر شیطان کے چکر میں نہیں آئے گا، غلط باتیں نہیں کرے گا، غلط حرکتیں نہیں کرے گا۔ اس لیے شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان علم دین حاصل نہ کرے، خاص اس کا ٹارگٹ، کیونکہ علم والا اس کے اوپر بھاری پڑ جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فرمایا کہ ایک دین کی سمجھ رکھنے والا فقیہ شیطان پر بھاری پڑ جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے 1000 عابدوں کے مقابلے میں۔ عابد کا مطلب دیندار مسلمان، خوب مجاہدے کرنے والے، نمازیں بھی بہت پڑھتے ہیں، نفلیں بھی بہت پڑھتے ہیں، اجتماعات میں بھی خوب شریک ہوتے ہیں، دین کے لیے مجاہدے بھی کرتے ہیں، چلے بھی خوب کرتے ہیں، مراقبے بھی بہت کرتے ہیں، اور دین کی خدمت کی مختلف کاموں میں شریک ہوتے ہیں، عبادت دیندار ہیں، لیکن دین کا علم نہیں ہے، کس کام کی کیا اہمیت ہے، کس وقت کیا تقاضا ہوتا ہے، پورے دین کی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے، دین کی خدمت میں لگ گئے یا عبادت میں لگ گئے۔ ایسے ہزاروں آدمیوں کو بھٹکانا اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ وہ عابدوں سے نہیں ڈرتا ہو، دین کے خادموں سے نہیں ڈرتا ہو، وہ آسانی سے ان کو اپنا شکار بناتا ہے۔ ہاں، ایک علم والا، علم والا کا مطلب کوئی مدرسے میں پڑھا ہوا باضابطہ وہ مطلب نہیں، دین کا علم ہو، گہری سمجھ ہو، تو علم والا جو ہے وہ ہزاروں کے مقابلے میں بھاری ہے شیطان پہ، اس لیے کہ شیطان کا حملہ ہی ذہنی سوچ کا ہے، وہاں وہ فیل ہو جاتا ہے علم والے کے پاس، اس لیے کہ شیطان جو بھی غلط وسوسہ ڈالے گا اس کا علم بتائے گا کہ یہ غلط ہے، شریعت میں ایسا ہے نہیں، وہ پہچانے گئے شیطان کا وسوسہ ہے، یہ غلط ہے۔ اب جس کے پاس علم نہیں ہے، تھوڑا علم ہے، تو وہ مس یوز کرے گا۔ تھوڑا علم بہت نقصان دہ ہے، علم نہ ہونا یہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے، تھوڑا علم بہت نقصان دہ۔ تھوڑے علم والوں کو شیطان ان کے جو معلومات ہے انہی کا حوالہ دے کے بھٹکاتا ہے، ارے فلاں حدیث میں ایسا نہیں ہے، فلاں بات ایسی نہیں ہے، وہ وہاں سیٹ نہیں ہوتی وہ چیز، لیکن وہاں سیٹ کرواتا ہے۔ تو نیم حکیم خطرے جاں بولتے، نیم ملا خطرے ایماں بولتے، تو ادھورا علم بہت نقصان دہ ہے۔ ایسے لوگ علمی دلائل کے ساتھ خود بھٹکتے ہیں، دوسروں کو بھٹکاتے ہیں، جن کا علم ادھورا ہوتا ہے۔ تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ دیندار تو بنے، خوب دین پہ عمل کریں، مگر علم حاصل نہ کریں، دین کی سمجھ۔ حضور کیا فرمائے؟ فقیہ، خالی ادھر ادھر کی معلومات نہیں، دین کی سمجھ، فقہ، سمجھ پیدا کرو دین کی، کب کیا چاہا جا رہا ہے۔ تو اس کے واسطے میرے دوستوں کچھ تو وقت فارغ کرنا پڑے گا نا، دنیاوی تعلیم کے لیے تو 30 سال کی عمر تک پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر ماہر بن رہے ہیں۔ دین کا علم 3 سال بھی حاصل نہیں کیا، 3 مہینے بھی حاصل نہیں کیا، تو یہ زندگی ایک سائنس ہے، کھیل ہے، تھوڑی گہری سمجھ چاہیے زندگی کی، اس کے لیے علم دین حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پہ، اس لیے کہ بغیر علم دین کے شیطان سے بچ ہی نہیں سکتا، اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ علم کم رہے، عمل زیادہ ہو، ان کا بھٹکاتا ہے۔ اسلام میں جو سب سے پہلا گمراہ فرقہ نکلا، اتنا خطرناک گمراہ فرقہ کہ وہ مسلمانوں کی آبادیوں پہ حملہ کر دیتے تھے، وہ لوگ مسلمانوں کو ہی وہ لوگ کافر سمجھتے تھے، اور اس بری طرح سے حملہ کرتے تھے، بالکل صحابہ کے زمانے میں شروع ہو گیا، مسلمانوں کی آبادیوں پہ حملہ کر کے مسلمان حاملہ عورتوں کا پیٹ چاک کر کے ان کے بچوں کو ہوا میں اٹھال کے کاٹ دیتے تھے۔ یہ پہلا فرقہ بہت خطرناک تھا،
بہت بہادر تھے، 200 خارجی مل کے کئی ہزار کے لشکر کو، جس میں صحابہ بھی ہوتے تھے، ہرا دیتے تھے۔ پہلا فرقہ جو نکلا، یہ وہ لوگ کون تھے؟ جو شاید اس امت میں سب سے زیادہ متقی لوگ تھے، وہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے لوگ تھے، وہ سب سے زیادہ ذکر کرنے والے لوگ تھے، وہ سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے لوگ تھے۔ اس فرقے کا نام ہے خوارج۔ حضرت علی کے لشکر میں سے وہ لوگ نکل گئے تھے، تو نکلنے والے کو خارج کہتے ہیں۔ صحابہ کے درمیان ایک فیصلہ ہوا تھا حکم بنانے کا، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا اور وہ نکل گئے حضرت علی کی فوج سے، اور پورے جتنے بھی بڑے صحابہ تھے نکل کے انہوں نے ختم کر دیا صحابہ کو۔ حضرت علی کا قاتل خارجی ہے۔ حضرت اس وقت جتنے بھی صحابہ لیڈنگ پہ تھے سب کو قتل کر دیا انہوں نے، خوارج۔ تو یہ خوارج کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو بہت عمل والے تھے مگر علم نہیں تھا۔ یہ بدو قسم کے عرب لوگ تھے، قرآن بہت پڑھتے تھے، جب دیکھو قرآن پڑھتے تھے، مگر قرآن کی سمجھ نہیں تھی۔ بہت زیادہ دین بولتے تھے، دین کی سمجھ نہیں تھی، عبادت بہت کرتے تھے۔ خوارج کا اصول یہ تھا کہ گناہ کبیرہ سے آدمی ایمان سے ہی نکل جاتا ہے، اور گناہ کرنے کے بعد معاف نہیں ہوتا، یہ تھا ان کے پاس۔ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی، بڑا گناہ کرنے سے کافر ہو جاتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی زندگی میں گناہ ہوتے ہی نہیں تھے، نہیں کرتے تھے وہ لوگ گناہ۔ اور اکثر تلاوت میں حضرت علی سے وہ یہی کہنے لگے گا، قرآن میں بتاؤ، قرآن میں بتاؤ، بولنے لگے، آپ لوگ جو فیصلہ کیے نا بتاؤ قرآن میں کہاں ہے؟ حضرت علی بولے کہ بھائی قرآن بولتا تھوڑی ہے، قرآن کے ماہرین بولیں گے نا۔ تو حضرت علی نے کہا کیا ان کے سب کے سامنے قرآن منگوا کے کہا قرآن بول، ہم لوگ کیا کرنا چاہیے؟ 3-4 آئے قرآن بول، یہ تو ہماری لڑائی جو مسئلہ چل رہا تو بول۔ تو قرآن تو چپ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے اللہ کے بندو، قرآن نہیں بولتا، قرآن کے ماہرین بولتے ہیں۔ تو یہ لوگ قرآن بہت پڑھتے تھے مگر سمجھنے کے قائل نہیں تھے، یعنی دین کی سمجھ کی کے لیے جو وقت لگتا ہے، جو ٹھہراؤ ہوتا ہے، سمجھداروں کے پاس جا کے سیکھنا، وہ صبر نہیں کر سکتے تھے لوگ، بس جو سمجھ میں آ گیا وہ کرنا۔ تو حضرت حسن بصری لکھتے ہیں کہ کاش یہ لوگ عمل سے پہلے علم سیکھ لیتے اور عمل کی طرف پیش قدمی نہ کرتے۔ زیادہ عمل کرنے سے الٹا نقصان ہو گیا۔ تقویٰ ان کے پاس تھا، ذکر ان کے پاس تھا، تلاوت ان کے پاس تھی، راتوں کی عبادتیں ان کے پاس تھی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ خوارج جب یہ فرقہ نکلے گا تو اے علی تم ان سے ضرور مقابلہ کرنا مسلمانوں کا۔ اور حضور نے فرمایا ان کی دینداری کو، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر تم اپنے آپ کو ہلکا سمجھو گے، لیکن وہ اسلام میں جیسے ایک تیر داخل ہو کے نکل جاتا ہے، داخل ہو کے نکل جائیں گے۔ تو عمل بہت تھا ان کے پاس، بہادری بہت تھی، اس لیے 200 آدمی ہزاروں کو بھگا دیتے تھے۔ حضرت علی کا جو قاتل ہے عبد الرحمن ابن ملجم، خارجی تھا، جب اس کو لوگوں نے پکڑ لیا، وہ ذکر کا اتنا عادی تھا، ذکر کے بغیر وہ چین سے نہیں رہ سکتا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ مجھے مارو پیٹو کچھ بھی کرو، لیکن جب تک میری سانس باقی ہے میری زبان مت کاٹو، میری زبان کو نقصان مت پہنچاؤ، مجھے آخری سانس تک ذکر کرنا ہے۔ اور جب تک اس کی آخری سانس رہی وہ ذکر کرتا ہو، وہی مرا ہو۔ ایک طرف حضرت علی کا قتل اسے غلط نظر نہیں آ رہا، دوسری طرف ایک پل ذکر چھوڑنا اسے برداشت نہیں ہے۔ تو یہ کون لگے ہیں؟ دین کی سمجھ حاصل نہیں کی۔ آج بھی بہت سارے جو پوری دنیا میں الٹے سیدھے جہادی نکلے ہوئے ہیں، اور بہت سارے نوجوان جو دین کے راستے میں جا کے الٹے سیدھے کام شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ لوگ دین سیکھنے پہ توجہ دینے کے بجائے عمل پہ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو زیادہ عمل اصل نہیں ہے، علم کے ساتھ عمل چاہیے۔ تو شیطان، حضور یہی بتا رہے کہ ایسے لوگوں کو بھٹکانا آسان ہے۔ اب خوارج اتنا ذکر تھا، اتنا تقویٰ تھا، لیکن شیطان بھٹکا دیا، کیوں؟ علم نہیں تھا ان کے پاس۔ اگر علم ہوتا تو نہیں بھٹکتے۔ تو یہ بہت اہم ہے میرے دوستو، علم دین حاصل کرنا۔ اب علم دین نہ ہونے کی وجہ سے ہی بڑے گناہ کو بھی ہلکا کر کے بتاتا شیطان۔ حالانکہ اگر صحیح حدیثیں معلوم ہے، صحیح دین کی ترتیب معلوم ہے تو سمجھ میں نہیں، ہلکا گناہ نہیں ہے، یہ بڑا گناہ ہے، لیکن وہ ہلکا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی
علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو گناہ کو حسین بنا کے پیش کرتا ہے. ارے یہ تو آج کل ضروری ہے، اس میں کیا خرابی ہے، اس کے اندر یہ اچھا پہلو بھی رہتا، کئی برائیوں میں اچھا پہلو بھی رہتا، تو وہ اچھا پہلو سامنے لاتا ہے. اچھا بعض وقت جو ہے خود عبادات میں لگا کر اس پہ مطمئن کرتا ہے اور اللہ کے کوئی حکم کو توڑواتا ہے. زندگی میں گناہ بھی چل رہا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ دینداری بھی چل رہی ہوتی ہے، نماز کی پابندی چل رہی ہے، نفل عبادتیں چل رہی ہے، سود کا کاروبار چل رہا ہے، سود میں سے اب مطمئن رکھتا ہے نا، آج ماشاءاللہ بھی میں اشراق پڑھ کے آیا، رات میں تہجد بھی پڑھ لیا. ارے سود کھا رہے تو. اس وقت کے ایک بہت بڑے علامہ مفتی تقی عثمانی، ان کے والد نے کہا کہ ایک مسجد میں ہم ایک صاحب کو دیکھتے تھے، جب دیکھو نماز میں بہت پابندی سے لمبے لمبے ذکر، جب دیکھو ذکر کے اندر اور لمبی لمبی دعائیں. تو میں ان کی دینداری سے بہت متاثر تھا، اتنے دیندار. تو ایک دن میں نے آگے بڑھ کے ملاقات کی ان سے، تو ملاقات کرنے پہ معلوم ہوا یہ جتنی بھی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنا ذکر کر رہے ہیں، وہ ان کے سودی کاروبار کی ترقی کے لیے کر رہے ہیں. خلوص سے جو ہے سودی کاروبار میں برکت مانگ رہے ہیں اللہ سے. تو شیطان ہے یہ، ایک طرف سود کے کام میں لگایا ہوا ہے، پھر دوسری عبادتوں سے تسلی دے رہا ہے. تو یہ سب کب ہوتا ہے؟ علم نہیں ہونے سے ایسے دھوکے ہوتے ہیں. تو بہرحال شیطان کا جو طریقہ ہے وہ ہے علم سے دور رکھنا لوگوں کو. اچھا، اور جو اس کے مستقل جو طریقے ہیں کام کرنے کے، شبہات شہوات، دو سے آدمی کو کھیلتا ہے وہ آدمی سے. ایک تو کیا ہے؟ شہوات نے خواہشات، روزانہ نئی نئی خواہشات آدمی کے سامنے حسین بنا کے رکھتا ہے. اب وہ خواہش جب آتی ہے نا، ایک آگ کی طرف بے چین ہوتا ہے آدمی کو. کوئی چیز خواہش ہوگی، آئس کریم کھائیں گے، یا فلاں ڈریس پہنیں گے خریدیں گے، یا فلاں ٹائپ کی کار خریدنا ہے، تو وہ خواہش آتی ہے تو ایک اتنی بے چینی ہوتی ہے پوری کرنے تک، ایک آگ لگی ہوئی رہتی ہے، خواہش چھا جاتی ہے آدمی پہ. تو اس وقت آدمی کو پھر یہ یاد نہیں رہتا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، یاد نہیں رہتا. آج میرا مطالعہ نہیں ہوا دینی کچھ بھی، وہ یاد نہیں رہتا. آج کا ہفتہ بھر سے کوئی دینی مطالعہ ہی نہیں ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا. آخرت کی تیاری کے لیے، ایک اچھا انسان بن کے جینے کے لیے جو ضروری کام ہے، ادھر سے توجہ ہٹ جاتی ہے. کیوں؟ اس کے اوپر کیا سوار ہے؟ کار لینا ہے، فلاں کار لینا ہے، فلاں کار لینا ہے، اس کا سوار کرتا ہے. تو کچھ نہ کچھ خواہشات لا کے سامنے رکھ دیتا ہے انسان. گھر پھر سے توڑ کے بنائیں گے، یا کمرہ بڑھا دیں گے، یا ہے کہ وہ فلاں صاحب جو لیے نا صوفے وغیرہ بہت اچھے ہیں، اپن وہ لائیں گے. تو ایسی چیزیں وہ ایک کے بعد ایک رکھتے ہی رہتا ہو آنکھوں کے سامنے. اب وہ خواہش جو اس کو کھینچتی رہتی ہے، اس کی کشش، اس کی بھوک، پھر وہ آدمی نہ عبادت پہ صحیح توجہ دیتا، نہ لوگوں کے حقوق پہ صحیح توجہ دیتا، ضروری کام اس سے رہ جاتا ہے. اس طرح وہ دوزخی بناتا ہے، خواہشات سامنے رکھتا ہے. دوسرا طریقہ ہے شبہات. دین کے بارے میں شبہات، نماز کے بارے میں شبہات، روزے کے بارے میں شبہات، دینداری کے بارے میں شبہات، سچ بولنا جھوٹ بولنا اس بارے میں شبہات. اتنا ضروری ہے کیا سچ بولنا؟ ہماری فیلڈ میں سچ چل سکتا کیا؟ کون سچ بول رہا آج کل؟ ایسا خیال اللہ ہو، کون سچ بول رہا آج کل؟ سچ بولے تو یہ بیوی سنتی کیا؟ ایسا ایک سچ بولنا ایک اصول ہے، بنیادی اصول ہے، لیکن اس کے بارے میں ہزاروں شکوک، واقعات یاد دلاتا. فلاں صاحب سچ بولے، کیا ہوا؟ فلاں جھوٹا اتنا ترقی کر رہا. تو جو دین کی تعلیمات پکی ہیں، طے ہیں، ان کے بارے میں شبہات. حرام کمائی نہیں ہونا ایک اصول ہے. یہ حرام حلال ہوئے تو جی سکتے کیا ہے زمانے میں؟ رشوت نہیں لے تو چلتا کیا ہمارے آفس میں؟ اب حرام کمائی، اس کے بارے میں وہ عقلی دلیلیں دیتے رہتا کہ یہ دنیا میں نہیں چلتا. دیکھو فلاں صاحب کر رہے، فلاں مول صاحب آج کر رہے، سب سے زیادہ بولتا انہیں. یہ نمازی، پاک نمازی، انڈے چور، یہ لوگ آج کر رہے بولتا. اس طرح سے شبہ ڈالتا شیطان کا خاص. دین کے جو احکام ہیں اس کے بارے میں شبہ ڈالتے رہنا اس کا کام ہے.
پردہ اتنا ضروری ہے کیا؟ پردے پہ رہے تو ترقی کر سکتے کیا؟ ایسا یہ ہے اس کا طریقہ، شبہات ڈالنا۔ اب پھر علماء کے خلاف، دین کے خادموں کے خلاف، دین کی جو لوگ بھی محنت کرتے رہتے ہیں ان کے خلاف کرنے کا ایک خاص، شیطان کا ایک خاص ٹارگیٹ رہتا۔ جتنے دین کی خدمت کرنے والے ہیں ان سے نفرت اصل میں اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اور جو بھی سامنے دین کی خدمت کرنے والے ہیں، کیا فرشتے تو نہیں ہیں، ان کی زندگی میں کمیاں رہتی ہیں، وہ کمیاں یاد دلا کے انسان کو دین سے نفرت میں لاتا ہے۔ یہ خاص طریقے ہیں شیطان کے، انسان کو دور کرنے کے، برباد کرنے کے طریقے ہیں۔ تو شبہات، اب یہ شبہات خاص طور پہ اس دور میں جب جو ہم اسکولوں میں کالجز میں جو سلیبس پڑھ رہے ہیں اس میں سود کے فائدوں کے اوپر سینکڑوں صفحات ملیں گے، سود سے پوری اکانومی چل رہی ہے، سود سے یہ فائدے ہیں۔ اس کے اندر عورتوں کی آزادی کے بارے میں وہ چیپٹر کے چیپٹر ہیں۔ تو یہ جو جدید علوم ہم پڑھتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یا میڈیا میں جن چیزوں کو لے کے بحثیں چلتی رہتی ہیں، سچائی کے اصولوں کے طور پہ میڈیا والے کچھ لوگ دبا کے بولتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں سچائی کے اصول نہیں۔ تو یہ جو بھٹکے ہوئے خیالات سیلیبس میں ہیں، میڈیا میں ہیں، یا اپنے اطراف کے لوگوں میں ہیں، یہ بھٹکے ہوئے خیالات شیطان کے لیے ذریعہ بنتے ہیں ہماری سوچ کو بھٹکانے کا۔ جو آدمی یہ بھٹکے ہوئے خیالات والوں کے پاس جا کے بیٹھے گا، شیطان بڑی آسانی سے وہ خیالات اس میں بٹھا دے گا۔ تو اس دور میں یہ خیالات کی حفاظت پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی ہم بھٹکے ہوئے لوگوں کا لٹریچر پڑھ رہے ہیں، یا ان کی اسپیچ سن رہے ہیں، یا ان کا ڈسکشن ہم ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں یا فون میں دیکھ رہے ہیں، تو ہم کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ اس موضوع پہ دین کی معلومات مجھے پہلے سے ہے یا نہیں ہے، کسی ٹھوس علم دین والے سے تشفی کر لینے کا میرے پاس انتظام ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو خامخواہ اپنے دماغ میں کیوں کیڑے بھر رہے ہو، کیوں کانٹے بھر رہے ہو، کیوں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہو؟ ایسی محفلوں سے بچنا، ایسی باتیں سننے سے بچنا جو گمراہ لوگوں کی محفلیں ہیں، جو آزاد لبرل قسم کے لوگوں کی محفلیں ہیں، جن کے نزدیک دین ایمان کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنی ہانکتے رہتے ہیں، اور جو مستند علماء کے باغی ہیں، جو دین کی مستند جو تشریح چل رہی ہے اس سے وہ باغی لوگ ہیں، پڑھ لیے ہیں، پیسہ آ گیا ہے، معلومات کی عادت ہے، اب جو چاہے سن رہے ہیں اس کی اس کی چیز۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے یہ گمراہ لوگوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں کیا فرمایا؟ من الجنۃ والناس، شیطان جنات میں بھی ہوتے ہیں، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ والناس یعنی انسانوں میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ دیکھنے میں انسان ہوتے ہیں لیکن ان کی سوچ اس قدر شیطان سے متاثر ہوتی ہے کہ شیطان والا کام وہ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کرتے رہتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں، رشتہ داروں میں، آس پاس میں بیٹھنے والوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، دیکھنے میں انسان اور مسلمان نظر آ رہے ہیں، حالانکہ وہ شیطان ہیں، حقیقت میں وہ شیطان ہیں۔ ان کے پاس بیٹھنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ان کی باتیں سننے سے شکوک شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ویسے ہی بچنا چاہیے جیسے شیطان سے بچتے ہیں۔ بھائی یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں، آپ سمجھیے، بہت بڑے بڑے اصول ہیں یہ۔ اگر اس پہ عمل نہیں کر کے ہم خالی جمعہ کی نماز پڑھ لیے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیے، تو گارنٹی نہیں ہے جہنم سے بچنے کی۔ کہاں کہاں ہمارے اندر شیطان گھس جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا دشمن شیطان رشوت کو قبول نہیں کرتا۔ اپنے پاس ہندوستان میں ایک بہت بڑی کمزوروں کے واسطے، اقلیتوں کے واسطے، مسلمانوں کے واسطے بہت بڑی نعمت یہ ہے، یہاں رشوت سے ہر کام ہو جاتا ہے، سمجھے؟ رشوت دے دو سب کام کرا لے سکتے ہیں۔ لیکن شیطان وہ دشمن ہے جو رشوت نہیں لیتا۔ میں طنز کے طور پہ بولا ہوں، کہیں آپ لوگ رشوت کی تائید کرو سمجھیں گے۔ تو یہ شیطان ایسا دشمن ہے، کیا بھی رشوت دو، دشمنی چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ دشمنی کرنے ہی والا ہے۔ ہدیے دے کے بھی اس کو خوش نہیں کر سکتے، وہ مسکراتے ہوئے بھٹکاتا ہے، دل لبھاتے ہوئے بھٹکاتا ہے۔ ایسا دشمن ہے، بہت سخت دل دشمن ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی
اس میں سب ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا رکھ رہے تھے، تو شیطان بھی ایک بوڑھے کی شکل میں آگے بڑھ گیا۔ شاید وہ طوفان ایسا تھا کہ شیطان بھی کشتی میں ہی بچ سکتا تھا، ایسا کچھ اصول تھا ہوگا، شیطان بھی آگے بیٹھ گیا۔ تو اس کو پکڑ لیا لوگوں نے، حضرت نوح علیہ السلام نے کس نے پکڑ لیا کہ تو شیطان یہاں کہاں سے آ گیا ہے، تیری جگہ نکل یہاں سے۔ تو اس نے منت سماجت کی کہ میں کچھ فائدے کی باتیں آپ کو بتاؤں گا، ڈیل کی اس نے، کچھ فائدے کے کئی جگہ ایسے واقعات ملتے ہیں، وہ ڈیل بھی کرنا جانتا ہے۔ تو اس نے ڈیل کی کہ نہیں مجھے بیٹھنے دیجئے، میں کچھ آپ کو اپنے پوائنٹس بتاتا ہوں۔ بولے ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نے اس وقت بتایا تھا، روایتوں میں ایسی کتابوں میں ہے، اس نے کہا کہ زیادہ میں لوگوں کا جو شکار کرتا ہوں، لوگوں کو میں جہنمی بناتا ہوں، برائی کے راستے پہ ڈالتا ہوں، میرے دو اصول ہیں۔ پہلا اصول ہے میرا لوگوں کو حسد میں مبتلا کرنا، جلسی، خاندان میں کسی سے جلنا، پڑوسیوں میں کسی سے جلنا، اپنے فیلڈ کے لوگوں میں جلنا، میں جلسی میں ڈالتا ہوں، حسد میں ڈالتا ہوں۔ اس لیے کہ مجھے تجربہ ہے کہ حسد سے بہت نقصان ہوتا، میں خود حسد کا مارا ہوا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں جو آج شیطان بنا ہوا ہوں، اللہ کی رحمت سے دور ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے حضرت آدم سے حسد کی تھی، اللہ نے ان کو عزت دی، وہ مجھے برداشت نہیں ہوا، میرے پیٹ میں دکھا، حسد کر کے ہی میں اس مقام کو پہنچا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہترین نسخہ، یہ اونچے سے اونچے لوگوں کو جال میں ڈالنے کا طریقہ ہے۔ علماء خاص طور پہ حسد سے ہی مارے جاتے ہیں۔ لولا الحسد لکان العلماء صاروا اولیاء، کہ انبیاء کی طرح ہوتے تھے علم والے، علماء بولتے پھر وہ فارغین نہیں، سب علم والے، علم ہونے کے باوجود، دین کا گہرا علم ہونے کے باوجود لوگ جو برباد ہوتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ یہ نیک لوگوں میں بہت زیادہ چلتا اس کا داؤ، یہ بھی نمازی، وہ نہیں، یہ بھی دعوت کے ساتھی، وہ بھی دعوت کے ساتھی، یہ بھی تحریکی، وہ بھی تحریکی، پھر بھی حسد، ایک جماعت میں حسد، ایک انجمن میں حسد، ایک دینی تحریک لے کے چل رہے اس میں حسد۔ تو نیکوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سب نبی کے گھرانے کے ہیں، حسد کے ذریعے سے مارا اس نے۔ تو یہ نیکوں کا مرض ہے۔ یہ نیک لوگ زنا نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، نیک لوگ حسد کرتے، دوسروں سے جلتے۔ تو یہ اس نے کہا کہ حسد سے میں اچھے اچھوں کا قصہ پاک کرتا ہوں۔ اور دوسرا جو سب کو کرتا ہے ہرس، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، اس کا بھی کھاتا ہوں، اس کا بھی کھاتا ہوں، سب کا کھا جاتا ہوں میں۔ موقع ملے تو سامنے والے کی ناک پہ ہاتھ رکھ کے اس کے حصے کی سانس میں لے لیتا ہوں، سب مجھے ہی چاہیے۔ تو ہرس میں مبتلا کرتا، اور چاہیے اور چاہیے۔ اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، اور چاہیے کہ ہرس نے تم کو ہلاک کر دیا، تم کو زندگی کے مقصد سے غافل کر دیا۔ کرنا ایک ہے زندگی میں، تم کر رہے ہو کچھ اور، بس کیا ہے، اور پیسہ اور سہولت اور ترقی۔ تو یہ دو اس نے کہا طریقے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گرفت میں آ گیا، ملاقات ہو گئی، پکڑ میں آ گیا۔ اس وقت بھی اس نے جو ہے چھوٹنے کے واسطے کہا کہ میں کچھ پوائنٹ کی باتیں بتاتا ہوں، چھوڑ دو مجھے۔ تو جب اس نے کہا تھا کہ یاد رکھو کبھی بھی صدقہ کرنے کا ارادہ اگر تمہارا ہو جائے فوراً صدقہ کر دو، اس نے کہا۔ اس لیے کہ میرا اصول یہ ہے کہ کوئی صدقے کا پیسہ خرچ کرنے کا ارادہ کرتے ہی فوراً میں اس کو ٹارگٹ بنا کے 1000 بہانے کر کے اس کو ہٹا دیتا ہوں۔ اس لیے اسی محفل میں صدقہ کرو، اگر لیٹ کرو گے تو پھر میرا داؤ چل جائے گا۔ صدقے کا ارادہ کرنے والوں کو میں خاص ٹارگٹ بناتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی وعدہ تم کرو کہ میں فلاں نیکی کروں گا، آج سے جماعت کی پابندی کروں گا، تکبیر اولیٰ کی پابندی، کچھ بھی تم نے ایک وعدہ کیا اللہ سے، یا کوئی چیز چھوڑنے کا تم نے ارادہ کہ آج سے غلطی نہیں کروں گا، اللہ سے تم نے کسی وقت چیز کا وعدہ کیا تو وہاں چوکنا رہو۔ ویسا آدمی بھی میرا ٹارگٹ سے رہتا ہے، جو بھی اللہ سے کوئی وعدہ کرتا ہے میں پیچھے پڑھ کے وہ وعدہ توڑوا دیتا ہوں، وہاں میں آ جاتا ہوں فوراً۔ اور تیسرا پوائنٹ اس نے کہا کہ کبھی نامحرم سے جس سے پردہ کرنا شریعت میں بتایا گیا ہے، اس سے کبھی تنہائی میں اس کے ساتھ مت ملو، تمہاری اور غیر محرم کی تنہائی نہیں ہونا۔
بہت ضروری ہے، لازم ہے کوئی بیچ میں کسی اور کو رکھو وہاں ساتھ میں، کوئی عورت اور بھی عورت ہو یا کوئی اور مرد ہو، مگر اکیلی کوئی عورت اور تمہارا تنہائی میں اگر رابطہ ہو رہا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اس وقت میرا خوب ٹارگٹ رہتا ہے، اچھوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ مجھے کئی متقی لوگ معلوم ہیں، تہجد والے معلوم ہیں، جو ہوتے ہوتے زنا میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ شروعات معصوم تھی، کچھ بھی نہیں تھی، دو طرف بھی نیک لوگ رہتے ہیں، لیکن ایسا پھسلاتا ہے شیطان، کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے جو نامحرم ہے، شیطان نے کہا خبردار ان سے اکیلے نہیں ملنا، پھر وہاں میرا داؤ چلتا ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ جو فون ہم کسی سے کرتے ہیں تو فون یا تو کرنے والے کو آواز سنائی دیتی ہے یا سننے والے کو سنائی دیتی ہے، اس وجہ سے اگر کسی نامحرم عورت سے آپ فون کر رہے ہیں تو وہاں تنہائی آ گئی، وہاں شیطان آپ پہ حملہ کر سکتا۔ تو بوڑھا ہو جوان ہو، اپنے اوپر بہت زیادہ بھروسہ نہیں کرنا، پردے کے اصولوں کی پابندی کرنا، نامحرم سے جو ہے تنہائی میں نہیں ملنا۔ خاص طور پہ شیطان کا ٹارگٹ روز اول سے عورت ہے، عورت کے ذریعے سے شیطان انسانوں کو بھٹکاتا ہے ہمیشہ۔ ایک مرد بگڑتا ہے اتنا نقصان نہیں ہوتا، کوئی عورت اگر زانیہ بن گئی، فاحشہ بن گئی تو محلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ عورت کو آزاد کرنا، عورت کو استعمال کرنا، یہ روز اول سے شیطان کا طریقہ رہا۔ خود حضرت آدم علیہ السلام کو متاثر کرنے کے لیے حضرت حوا کا استعمال کیا، وہاں جنسی جذبہ نہیں تھا، لیکن دوسری جگہ جنسی جذبے سے کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا النساء حبائل الشیاطین، شیطان کے پھندے ہیں یہ عورتیں، عورتوں کا بہت زیادہ استعمال شیطان کے پاس ہے، اور یہ بے خطا تیر ہے عورتوں کا انشاءاللہ۔ اور گفتگو پھر کسی موقع سے کی جائے گی۔ اب تھوڑا سا 1-2-3 منٹ جو ہے یہاں اس مسجد سے آپ کو ذہن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم لوگ اس مسجد کے اطراف کے علاقے کو ایک نمونہ بنائیں گے، اس پورے ہندوستان کے لیے ایک نمونہ بنانے کی کوشش کریں گے سب مل کے، کہ امت کس طرح سے جڑ کے رہتی ہے، امت میں اتحاد کیا ہوتا ہے، امت میں ایک دوسرے کی ہمدردی غمخواری کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ اس وقت ہندوستان کے حالات میں مسلمانوں میں امت پناہ آنا بہت ضروری ہے، چاہے اس کے اندر 10 سال لگیں، 20 سال لگیں، 50 سال لگیں، امت پناہ، یعنی مسلمان ایک جڑا ہوا گروہ ہو، کٹے ہوئے نہ ہوں۔ تو امت بنانے کے سلسلے میں جو پہلا قدم ہے، کئی پہلو سے اس میں ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات پوری کرنا، پہلا قدم ہے، اور اس کی بہت زبردست فضیلت ہے۔ 2-3 نقطے تو ہمیشہ یاد رکھیے۔ ایک تو اللہ نے فرمایا کہ دین کو ارایت الذی یکذب بالدین، دین کو نہیں ماننے والا کون ہے؟ یتیموں کو قریب نہیں آنے دینے والا، غریبوں کو وہ ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، جو لوگ غریبوں سے ہمدردی نہیں رکھتے، تعلق نہیں رکھتے، اللہ کہہ رہے ہیں وہ دین کے جھٹلانے والے ہیں۔ اور فرمایا حضور نے کہ لیس المؤمن، وہ مسلمان نہیں، وہ تو آیت تھی جو میں نے پہلے پڑھی اور یہ حدیث ہے، لیس المؤمن، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کے محلے میں، اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا رہ جائے۔ تو اسلام کے اس پہلو کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے اطراف کے محلے کی فکر کرنا پورے محلے والوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ آ کر ہم سے پوچھیں، مانگیں، یہ بہت غلط ہے۔ ہم کو ان تک پہنچنا ہے، اپنا سروے کا سسٹم رکھنا ہے۔ حضور کی جو مسجد تھی، صحابہ کے دور کی مسجد میں پورے علاقے کا سروے تازہ رہتا تھا، روز کا روز کس گھر کی کیا ضرورت ہے مسجد میں ریکارڈ رہتا تھا، اس کے حساب سے انتظام ہوتا رہتا تھا۔ تو اسی سنت کو جاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک ساتھی آگے بڑھ رہے ہیں ساتھ دینے والے۔ تو سروے کیا گیا ہے، ابھی 2 فیز کا سروے ہوا ہے۔ تو پہلا جو فیز تھا اس میں 414 مکانات کا سروے ہوا، اس کا نقشہ بھی لگایا گیا، گلیوں کا نقشہ، کس گلی میں کتنے مکان ہیں یہ نوٹس بورڈ پہ لگایا گیا تھا۔ تو 414 مکان تھے اس میں جامع سروے کیا گیا کہ کس قسم کی ضرورتیں ہیں، وہ پورا سروے ہے، آپ دیکھ کے ذمہ داریاں لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے بسوا تارکا نگر، دوسرا یہ اور زیادہ سلم ایریا ہے، وہ تو درمیانی تھا، اس کا سروے ہوا ہے۔ اس کے بعد اس میں 550 مکانات ہیں
ماشاءاللہ اس کا سروے روزانہ رات میں 11 بجے تک، بارشوں میں بھی ساتھی گئے ہیں، کافی لوگوں نے ماشاءاللہ ساتھ دیا ہے، بہت جام ہے، ایک ایک گھر پہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ لگتا ہے۔ تو فیز 1 جو تھا اس کے اندر 23 طلبہ، اس کے اندر جو ہے تقریباً 30 مکانات ایسے نکلے تھے کہ جس میں بچوں کو فیس دینے کے لوگ قابل نہیں تھے، تو اس میں سے کیا کیا گیا کہ 23 مکانات ڈھونڈ کے اس میں بھی ترجیح ایک ایک لڑکے کی 3 مہینے کی فیس ادا کی گئی، تقریباً 1.25 لاکھ روپے اس میں لگے ہیں۔ کچھ طلبہ ایسے ہیں جو تعلیم ترک کیے ہوئے ہیں، ان کی کارروائی چل رہی ہے کہ ان کو داخلہ دلوائیں، گھر میں کام کا ماحول ہے، بچے کام چھوڑ چکے ہیں، ان کو سمجھانا، ان کے ماں باپ کو سمجھانا، اسکول میں جانا، داخلہ دلوانا، یہ کارروائی چل رہی ہے۔ یہ جن غریب گھروں میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے یا بچے یتیم ہیں، تو ایک تو ہم لوگوں نے انتظام کر دیا، اور ایک تنظیم زکوٰۃ اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ جو ہے، وہ جو تنظیم ہے، ان کے ایک ساتھی ہمارے یہاں کے پڑوسی مل گئے، تو ان کے ذریعے سے بھی ایک ایک بچے کی اسکالرشپ کی وہ کنفرم ہو گیا ہے، جاری ہو رہا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ جتنا ہم سے ہو سکے پھر تنظیموں سے بھی ہم کام لے رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک مجتبیٰ ہیلتھ فاؤنڈیشن ہے، ان کا ہیلتھ کارڈ لے کے جب آدمی جاتا ہے تو فیس بہت کم ہو جاتی ہے، اور وہ کارپوریٹ ادارے ہر جگہ پر وہ کام آتا ہے، فیس بہت تھوڑی رہ جاتی ہے۔ تو وہ فارم بھی جو ہے بھروایا، تقریباً 300 گھروں میں وہ فارم بھروایا گیا، اور اس کا استعمال وغیرہ سمجھانے کے لیے اقرا اسکول ہے یہاں ایک، وہاں پر اگلے اتوار کو پروگرام رکھا گیا ہے اس تنظیم کی طرف سے۔ ہمارے ساتھیوں نے کیا ہے، مختلف تنظیموں کو استعمال کر رہے ہیں۔ ایسی ایک تنظیم ہے ٹیچ انڈیا، اس کے ذریعے سے چونکہ بچے اکثر جو ہے آج کل انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں، انگلش کمزور ہوتی ہے تو پورے سبجیکٹ کمزور رہتے ہیں، تو وہ جو تنظیم ہے وہ لوگ انگلش کا لیول بہتر سے بہتر بنانے پہ کام کرتے ہیں، ان کا خاص ایک میتھڈ ہے۔ تو اس کا بھی تعاون لے کر اقرا اسکول کو ٹارگٹ بنا کے، اس لیے کہ یہ ایریے کے جتنے غریب یا ضرورت مند طلبہ اکثر وہی ہیں، وہ اسکول بھی ایک انتظامیہ بھی نیک لوگوں کا ہے، تو وہاں پر یہ پروگرام بھی شروع ہو گیا ہے۔ اور اس مہینے میں 10th کے جو طلبہ ہیں ان کو سب کو جمع کر کے کیریئر گائیڈنس، اب پورا سال کیسا گزاریں گے، کیسا تیاری کریں گے ایگزام کی، اس کا ایک وہ ہو گیا ہے پورا پروگرام۔ اور آئندہ مہینے میں جو ہے انٹر کے جو طلبہ ہیں ان کو جوڑ کر ان کو ٹریننگ دی جائے گی کس طرح سے تیاری کرنا ہے۔ اب یہ جو دوسرا فیز ہے جس میں 550 مکانات کا سروے ہوا ہے، اس میں بہت سارے گھر ایسے ہیں جن میں راشن کی ضرورت ہے، کہیں اسکول فیس کی ضرورت ہے، کہیں دوائی کی ضرورت ہے، تو اس کی تعداد اگلا جمعے میں اس کی لسٹ لگ جائے گی کہ کس کس قسم کی ضرورتیں کتنے لوگوں کی ہے۔ اس میں ایک عبرت کی چیز ایسی ملی، اپنے پڑوس کے محلے میں کہ ایک بیوہ عورت ملی، اس کی عمر ہے 80 سال، اور اس کی 5 بیٹیاں ہیں، لڑکا ایک بھی نہیں ہے۔ تو بیٹیوں میں بھی پھر ایک بیٹی بیوہ ہے، وہ اسی بوڑھی کے پاس ہے، سمجھے، اور ایک دوسری بیٹی بھی گھر پہ ہے، اور وہ عورت بیماری بھی ہے، بوڑھی، ذریعہ کوئی آمدنی کا نہیں ہے، 2 بیٹیوں کو سنبھال رہی ہے، خود ہے اور خود بیمار ہے، اور امداد کی بہت مستحق ہے۔ تو فوری طور پہ تو ہمارے ساتھیوں نے لے جا کے کچھ کروایا ہے۔ دیکھیے ایسی عورت کو اگر ہم خدمت کریں گے اللہ کتنا اجر دیں گے۔ پوری بیٹیاں ہی ہیں، وہ بھی گھر پہ 2 بیٹیاں پڑی ہوئی ہے، 80 سال کی عمر، بوڑھی کہاں سے لائے گی، کیسا چل رہا ہوگا گھر، تصور کیجیے۔ آج جہاں 40 50 ہزار کی آمدنی کدھر جا رہی پتہ نہیں چل رہا ہے، یہ لوگ کیسا مر رہے تو نہیں، جی رہے تو کتنی مشکل سے جی رہے ہوں گے۔ یہ ہمارے پڑوس میں ہی ہے مگر ہم لوگوں کو پتہ نہیں، اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے۔ ایسے ہی زکوٰۃ سینٹر نام کی تنظیم ہے، ان سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، یہاں بہت سارے غریب لوگ ہیں۔ تو فی الحال جو ہے 4 غریبوں کو کاروبار کے لیے امداد دی گئی ہے جائزہ لے کر۔ تو جب وہ ایک فیس کے لیے دی گئی ہے، جیسے جیسے لوگ ٹھوس کام کریں گے ان کو انشاءاللہ دی جائے گی۔ بس تو یہ رپورٹ آپ کے سامنے اس لیے سنائی جا رہی ہے کہ سب کا ذہن بنے کہ امت کا کچھ جوڑنے کے لیے کیا کیا کام کرنے چاہیے، اور ہم سب کو مل کے کرنا ہے۔ اس میں یہ ذہن میں نہ رہے کہ جو دولت مند ہے اس کا ہی کام ہے،
ہر ایک کا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری میں آتا ہے۔ جیسے اگر ہمارے پاس 2 بچے ہیں اور گھر والے کی آمدنی اتنی کم ہے کہ خود پیٹ بھر کے نہیں کھاتا، تو وہ بچوں کو نہیں بولتا بیٹا میں جتنا کما کے لایا یہ میرا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہے، میں کھا لیتا ہوں، تم 2 لوگ بھوکے رہ جاؤ، بولتا کیا؟ اپنی بیوی سے بولتا کیا کہ بھوکے رہ جاؤ، جو میں اتنا لایا میں کھا لے کے آ گیا؟ نہیں بول سکتے نا۔ ایک روٹی ہے تو وہ ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے ایک بیوی کو دے گا، 2 بچوں کو دے گا، خود کھائے گا۔ ایسے ہی ہے، غریب مسلمان بھی ہے تو اس کو بھی اپنی سکت کے مطابق ہمدردی دکھانا ہے، غریب نہیں متوسط۔ تو آپ سب حضرات کے سامنے اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ دین کے اس پہلو کو ہم سمجھیں۔ اللہ کی جو محبت، جو قربت، اللہ کی جو مدد یہ خدمت سے حاصل ہوتی ہے، وہ الگ رنگ ہے، عبادت الگ رنگ ہے۔ آپ عبادت کر کے یہ اللہ کی مدد نہیں لے سکتے اور بچ بھی نہیں سکتے کل قیامت میں۔ جسم میں اگر کان ہے تو ناک غیر ضروری ہو جاتی کیا؟ نہیں، کانا تو ہے میرے پاس، اب ناک کی کیا ضرورت ہے بولتے کیا؟ تو جیسے عبادت وہ ایک کان ہے تو خدمت ناک ہے۔ ایک مسلمان کو دوزخ سے بچنے کے لیے خدمت کے کاموں میں بھی حصہ لینا ہے۔ تو باضابطہ طریقے سے سروے ہو رہا ہے، آپ حضرات آگے بڑھ کے ذمہ داریاں لے سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے ماشاءاللہ یوسف صاحب نے پورے دوائیوں کا پورا انتظام لیا، فیس بن کے خود جا کے دیا، اور جو ہے فیس میں بھی جو ہے لوگوں نے حصہ لیا ہے۔ ایک یمنی ساتھی نے آ کے جو ہے فیس کے لیے پیسے دیے یہاں کے نوٹس بورڈ دیکھ کے۔ تو آپ حضرات بھی زندہ دل ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ لوگ اس کام کا حصہ بنیے۔ یہاں جو رپورٹ رہتی ہے اس کو اچھا اس کا فوٹو لیجئے، ڈسکس کیجئے اور آپ پھیلائیے اس کام کو۔ اور جو لوگ اس کام کے لیے وقت بھی دینا چاہ رہے ہیں، وہ اوپر ایک روم ہے، وہاں ہمارے شاگرد مولوی غیاث صاحب رہتے ہیں، یا ہمارے امام صاحب کو بتا دیں، ہم بھی اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ٹائم دینا چاہ رہے ہیں یا اپنے صلاحیت کا استعمال چاہتے ہیں۔ اور امداد دینے والے بھی امام صاحب سے ہی مل سکتے ہیں اوپر بھی۔ تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، دل میں درد ہمدردی ہونا چاہیے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں، عبادت کرنے کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی، ہر وقت رکوع میں، سجدے میں، ذکر میں ایسے خروں بے شمار فرشتے ہیں۔ انسان کی خوبی اس کے علاوہ، عبادت کے علاوہ کیا ہے؟ درد دل۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دل کی سختی سے بچائے، اور صدقہ خیرات کے ذریعے، دکھیوں کے دکھ میں خود جا کے شریک ہونے کے ذریعے اپنی روح کو پاک صاف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کام کو اپنا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔